السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی رمضان الشریف کی چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں بتاتی ہوں۔ روزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پورے مہینے کے مسلمانوں کے لیے روزوں میں کیا چیز رکھی گئی ہے۔ چھوٹی سی پہلے حدیث سناتی ہوں، اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا سمجھانے کا میرا مقصد یہی ہے۔ آپ حدیث سن لیجیے۔ حدیث ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کارے درد، اگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کا کھوٹ اور وسوسے کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ رمضان کے مہینے کا جہاد کے سفر میں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار افطار کی اجازت فرما دیتے اور روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرمان پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ ایک غزوے میں سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑے بھی سب کے پاس نہ تھے کہ دھوپ کی گرمی کی بچا کر لیں۔ بہت ہی لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالات میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ کی اس جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزدار ہی رہتی تھی۔ آپ لوگوں نے میری حدیث سنی اور میں نے حدیث میں آپ کو یہ چیز بتا دی۔ آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ اگر ہمیں روزے کی اہمیت پتہ چل جائے تو ہم پورا سال یہ چاہیں کہ روزے ہی رہیں۔ میری بہنوں، میں آپ سے اپنے اوپر مثال دیتی ہوں کہ جب میں پورے مہینے میں افطار کر لیا، پھر سحری رات کو ہو گئی، سارا دن نہ گھر کا کام نہ کچھ، اپنی نماز قرآن، یہ تو میرے گھر کا حال اور میرا حال ہے۔ آپ اپنے گھر کا حال بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتی ہیں۔ بس رات میں پورا پروگرام سیٹ رہتا ہے، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ عورتوں کی بھی جماعت ہوتی ہے، گھر جو ہوتی ہے ہر ہفتے ویکلی، تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں ہم لوگ، بڑی فکر سے جاتے ہیں، بڑی فکر سے ساری نمازیں، اللہ کے شکر سے بہت سی بہنوں کی میرے 9 ٹائم کی نمازیں ملتی ہوں گی، ہر نماز ملتی ہے، ہر چیز کھانے کو ملتی ہے۔ روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ ہم پورے سال جس چیز کو نہیں کھا سکتے ہمیں وہ روزے میں مل جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی خود بھی غور فکر کرتے ہوں گے، جن کے گھر پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ بھی بھیجنے کی، جن صاحب حالات والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اپنے پڑوس میں دیکھو جا کے کوئی بھوکا تو نہیں، اپنے گھر میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں، اپنے خاندان میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے اس حدیث شریف کی بنسبت بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ سنا، اگر ہمارا دل صحیح سے لگ جائے،
کہ ایک مہینے کے روزوں میں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ پورے سال کے روزے رہیں، کام کا بھی شیڈول بن جاتا ہے، گھر کے کام نپٹانے کا بھی شیڈول بن جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی بن جاتا ہے، نمازوں کا بن جاتا ہے، صاف رہنے کا بھی بن جاتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی ناشتے لگ رہے دن میں، کوئی مہمان آ رہا ہے، کچھ نہیں، سب روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے، اور پھر شام کو افطار کر لیتے ہیں۔ میری چھوٹی سی حدیث ہے، بتائی ہے میں نے آپ کو، آپ اس پہ غور و فکر کریے اور میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی 7 خیریت کے اس مہینے کے بھی روزے میں 7 خیریت کے 2025 کے 26 کے روزے مجھے بھی 7 خیریت کے ملیں، آپ لوگوں کو بھی خیریت سے ملیں، میرے گھر والوں کو بھی خیریت سے ملیں، آپ کے گھر والوں کو بھی خیریت سے ملیں، جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ بزرگ ہم بھی ہیں، ہم بھی اتنے جوان نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے فل واچ کیا کریں، اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ